ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ایک نئی پراکسی یا ایک نیا وینیو کھل گیا ہے دنیا کے لیے کہ جہاں پر سب نے اپنے اپنے جو ہے وہ پنجے آزمانے ہیں. اب اس لڑائی کو کس حد تک سمٹتا دیکھ رہی ہیں اور اس میں اس کو سمیٹنے کے لیے کردار کون ادا کر سکتا ہے؟ ویسٹ نے اپنی پوزیشن بڑی واضح کر دی، آج سے نہیں ہمیشہ سے. عرب ممالک بھی کمپرومائزڈ ہیں. اب بیچ میں رہتا کون ہے جو اس کو میڈیٹ کرے؟ دیکھیے، جو ذمہ داری ہے جنگ بندی کی وہ ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی. وہ ایک ورلڈ باڈی ہے جس کی واحد ذمہ داری یہ ہے کہ وہ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں مینٹیننس آف انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور مایوس کن بات ہے کہ کل جب سیکیورٹی کاؤنسل کی ایمرجنسی اجلاس ہوا تو اس میں وہی پولرائزیشن نظر آئی جو کہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. ایک طرف مغربی ممالک جو بس اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھ پاتے ہیں، اور دوسری طرف اور ممالک تھے جو ظاہر ہے چاہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے اس کا کوئی خاتمہ ہو، کوئی سیز فائر ہو، کوئی ڈی ایسکیلیشن ہو. تو اب آپ دیکھیں کہ سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ سے ایک سٹیٹمنٹ تک نہیں نکلی، اس لیے کہ وہاں ڈس ایگریمنٹ ہو گئی، اسٹیل میٹ ہو گیا، لاک جام ہو گیا اور ڈیڈ لاک ہو گیا. تو اگر یہ ورلڈ باڈی جو ہے وہیں سے اگر کوئی اس طرح کا انیشیٹو نہیں آیا تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم جو سچویشن دیکھ رہے ہیں وہ تو بگڑتی جائے گی. اس لیے کہ لگتا یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے جو مغربی دوست ہیں، ایلائز ہیں، جو کہ سب اسرائیل کے حمایت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہ لگتا ہے نہیں چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو، اور شاید وہ انڈورس کر رہے ہیں. یعنی کہ سوال تو اٹھتا ہے، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتی، لیکن سوال تو ضرور اٹھتا ہے کہ آیا وہ اسرائیل کو انکریج کر رہے ہیں یا سپورٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل اس وقت نان سٹاپ بمباری کر رہا ہے، جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے ابھی نان سٹاپ بمباری کر رہا ہے. اس نے جو محاصرہ کیا ہوا ہے، جو سیج کی ہوئی ہے غازہ کی، وہ ایک وار کرائم ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ مغربی دنیا میں اس کا کوئی احساس نہیں ہے. مغربی دنیا میں اس کا احساس نہیں ہے. دوسرا ساتھ ہی ساتھ میں ابھی قصوری صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، ان سے پوچھ رہا تھا کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا نام لے کے آپ عراق چلے جاتے ہیں، افغانستان میں آپ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ لینڈ کر جاتے ہیں اور سوویت یونین کا خاتمہ کر کے پھر آپ وہ گڈ سے بیڈ اور بیڈ سے گڈ والا ایک کانسیپٹ چلا آیا. رشیا یوکرین ہوا تو آپ نے رشین انویژن کہا اور رشیا کے ساتھ جو کیا. اب یہ اسرائیلی انویژن کہیں پہ کیوں نہیں سنائی دیتا؟ مطلب یہ جو جس باڈی کی آپ بات کر رہی ہیں وہاں پر بھی یہ جو ہپوکریسی ہے یا ان بٹوین دا لائن رہ کر جو کھیلنے والے معاملات ہیں، یعنی اگر اس کو سادہ الفاظ میں کہیں تو ادھر یو آر پرو امریکہ ہیں آپ یا اینٹی امریکہ ہیں، اس کے علاوہ تو دنیا آپریٹ نہیں کر رہی. اس تسلط سے ہماری کوئی ہے سلسلہ آزادی کا؟ دیکھیں نا، یہی تو افسوسناک بات ہے کہ اس وقت جو کہ ضرورت ہے کہ ایک بلڈ بات، ایک میسیکر کو اوائڈ کیا جائے جو کہ نظر آ رہا ہے. دیکھیں غازہ اتنی ڈینسلی پاپولیٹڈ ٹیریٹری ہے، وہاں پر اگر آپ بار بار بمباری کریں گے جس طرح اسرائیل کر رہا ہے اور اس سے مغرب کی طرف سے کوئی کوشش نہیں ہوتی اس کو روکنے کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو پھر بہت ہی ایک خطرناک موڑ پہ جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ پھر مجھے یہ بھی میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ مسلمان دنیا سے بھی جو ری ایکشن آنا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں آیا ہے. اور ان کو میرا خیال ہے بہت سارے مسلم ممالک کی جو حکومتیں ہیں ان کو بھی احساس نہیں ہے کہ جو ان کی اپنی عوام ہے وہ کیا چاہتے ہیں. مسلم امہ جو ہے، مسلم پبلک جو ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہے، چاہے یمن میں ہے یا جارڈن میں ہے، سعودی عربیہ میں ہے، سب کے جو دل ہیں اس وقت وہ دھڑک رہے ہیں فلسطینی دلوں کے ساتھ. سب کو بہت تشویش ہے کہ ان کے جو مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ظلم کو کوئی روکے، لیکن بالکل اس میں اچھا ملیحہ صاحبہ، آپ نے ایک بات کہی کہ آپ نے کہا آپ کے محتاط اندازے کے مطابق کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ جنگ رکے یا ان کا انداز یہی ہے کہ جنگ نہ رکے. اگر اس کو دیکھا جائے اوور آل تو وہ جہاں پر عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع کر دیا اور دنیا کا نقشہ بدلتا چلا گیا، اور پھر اس کے بعد ابھی بھی جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ عرب ممالک نے اس طرح سے کنڈیمنیشن بھی نہیں دی، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ 5000 یا 7000 راکٹس اسمبل ہو رہے ہوں اور اسرائیل کا انٹیلیجنس پتہ نہ ہو. ڈو یو تھنک کہ ورلڈ آرڈر، جیسے انہوں نے 9/11 پہ کہہ دیا اب اسرائیل نے خود اس کو، یہ ایک نیو ورلڈ آرڈر کریٹ کرنے کے لیے بھی کچھ کیا گیا ہو، عرب اسپرنگ ٹائپ کچھ نیا ماحول بنانے کے لیے؟ ڈو یو تھنک ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ہم اس کو ایک کانسپریسی ہے لیکن میں نہیں سمجھتی کہ کوئی نیا ورلڈ آرڈر ہو رہا ہے، اس لیے کہ نیا ورلڈ آرڈر بنانے کے لیے ایک ملک یا کچھ ممالک یا ایک بلاک کی کیپیسٹی ہونی چاہیے. تو کوئی کسی بلاک کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے.
کہ وہ کسی قسم کا نیا اس میں لیکن عربز کو اسپائنلیس نہیں کر دیا گیا بالکل؟ نہیں، وہ ایک الگ قصہ ہے، مگر اس کا ورلڈ آرڈر سے تو تعلق نہیں ہے نا، وہ تو ایک پالیسی ہے جس کے تحت امریکہ بائیڈن کی جو انتظامیہ ہے وہ ان کوششوں میں بزی ہے کہ وہ کسی طرح سے سعودی عربیہ اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات بنائے اور نارملائزیشن کی طرف لے کے جائے. لیکن دیکھیں جو اب صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے نا، اور جس قسم کی پبلک اوپینین ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان دنیا میں، اس ماحول میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہو کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کے درمیان کسی قسم کے ڈپلومیٹک ریلیشنز اسٹیبلش ہو سکے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر کسی کا مقصد یہ تھا کہ وہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نقشہ چینج کرنے کا، تو وہ تو نہیں ہو سکا، بلکہ الٹا ہی ہوا ہے نا کہ اس سے جو ان کے پلانس تھے وہ سیٹ بیک ہو گئے. اور پھر یہ کہ یہ آپ کا کہنا کہ جی یہ ہو نہیں سکتا کہ اسرائیل کو پتہ نہیں تھا، اسرائیل کا تو سب سے بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے، سیکیورٹی فیلئر ہے، امریکہ کا انٹیلیجنس فیلئر ہے. یہ آپ کسی مغربی اخبار کا داریہ پڑھیں، وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے. یہ ڈیلیبریٹ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ٹو کرش غزہ. ہر چیز کنسپریسی نہیں ہوتی جی. جہاں کسی کا فیلئر ہے تو اس کو فیلئر کہیں. آپ کا خیال ہے کہ وہ ناکام نہیں ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں. دے آر ویری مچ ولنریبل. اور نظر آئے جی بالکل ایسا ہی ہے. خیر وی آر شارٹ آن ٹائم. ملیحہ صاحبہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کنسپریسی نہیں ہے لیکن اسٹل کرنے کی ہمارے یہاں کوشش بھی کی جاتی ہے.